میں گزشتہ پریس کانفرنس میں اپنے خدشات اور اپنی تحفظات کا اظہار کر چکا تھا۔ میں نے بتایا تھا کہ ہمارے اوپر جو غیر اعلانیہ سیاسی سرگرمیوں پر اور میڈیا کوریج کے اوپر جو پابندی ہے اس سے اور جو انتخابی مہم کے دوران اسلحے کا بے دریغ استعمال اور اس کی نمائش اور لوگوں کو خوفزدہ کرنے کا عمل تھا، ان تمام واقعات سے اور مہاجر قومی موومنٹ کی سرگرمیوں کو روکنے کے عمل کے حوالے سے الیکشن کمیشن کو، عدلیہ کو، اعلیٰ عدلیہ کو اور گورنمنٹ کے اور اداروں کو میں نے تحریری شکایت کی تھی، لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ میں آج کی یہ پریس کانفرنس بہت مختصر لیکن اہم ہے۔ میں اس بات پر پوری طرح مطمئن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں مہاجر عوام یقینی طور پر، چاہے وہ ان کا تعلق متحدہ پاکستان سے ہو، چاہے ان کا تعلق متحدہ لندن سے ہو، جو کارکنان ہیں جنہوں نے جی مہاجر کا کبھی بھی نعرہ لگایا ہے، جنہوں نے مہاجر نظریے پر کبھی بھی کام کیا ہے، وہ آج ان حالات میں کہ غیر مرئی قوتیں باقاعدہ اس بات کے دعوے کر رہی ہیں کہ مہاجر نام پر کسی کو اسمبلی نہیں پہنچنے دیں گے، تو مہاجر نعرے یا مہاجر لفظ کے ساتھ یا مہاجر شناخت کے ساتھ جس بے توقیری کا مظاہرہ سرکاری سطح پر کیا گیا، اس رد عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجر عوام، مہاجر کارکنان، چاہے ان کا تعلق متحدہ پاکستان سے ہو، چاہے ان کا تعلق متحدہ لندن سے ہو، وہ اس بار صرف مہاجر نظریے کے حوالے سے مہاجر نظریے کو سپورٹ کریں گے اور مہاجر نظریے کو ووٹ ڈالیں گے۔ اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے طاقت کے استعمال کے لیے باقاعدہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے، اس یقین کے بعد کہ جو پہلے کہا جا چکا اس کو عوام بھولی نہیں ہے، اور ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مہاجر سیاست سے نفرت کرنے والے لوگ اور مہاجر سیاست کو گالی کہنے والے لوگوں کو اس مرتبہ عوام ووٹ نہیں ڈالے گی۔ میں آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، 3 اہم نکات ہیں، اور میں صرف وہ آپ کے سامنے اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذریعے حکام تک پہنچیں۔ اس شہر میں جو جس طرح طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور متحدہ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے لوگوں پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی اور شہر میں اسلحے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ شہر مقتل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی نتائج اپنی مرضی کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے مکے لہرا کر مشرف اپنی مرضی کی سوچ مسلط کرنے کے لیے اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے متحدہ کو پہلے بھی استعمال کر چکا ہے، جو 12 مئی کو یہاں دہشت گردی ہوئی تھی، اور آج پھر دوبارہ سے وہی سازشیں پروان چڑھ رہی ہیں، اور اس شہر کے اندر طاقت کے ذریعے جو سرکاری اداروں نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے طاقت کا استعمال کیا جائے۔ اگر اس طاقت کے استعمال سے اس شہر میں میرے بچے قتل ہوں گے تو میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں بہت پرامن طریقے سے پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں، اور میں نے بہت پرامن طریقے سے پالیٹکس کی ہے۔ میرے اوپر کوئی یہ داغ نہیں ہے کہ میں نے کبھی طاقت کا استعمال کیا یا دہشت گردی میں کبھی ملوث رہا۔ میں تمام عدالتوں سے تمام معاملات نمٹا کر آیا ہوں، اور میں آج صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں، 3 اہم نکات ہیں، اور میں صرف وہ آپ کے سامنے اس لیے گوش گزار کر رہا ہوں کہ یہ آپ کے ذریعے حکام تک پہنچیں۔ اس شہر میں جو جس طرح طاقت کا بے دریغ استعمال کیا جا رہا ہے، پیپلز پارٹی اور متحدہ کے حوالے سے جماعت اسلامی کے لوگوں پر باقاعدہ فائرنگ کی گئی اور شہر میں اسلحے کا بے دریغ استعمال ہو رہا ہے۔ میں نے کہا تھا کہ یہ شہر مقتل بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے سیاسی نتائج اپنی مرضی کے حاصل کرنے کے لیے۔ اس سے پہلے مکے لہرا کر مشرف اپنی مرضی کی سوچ مسلط کرنے کے لیے اور اپنے فیصلوں پر عمل درآمد کرنے کے لیے متحدہ کو پہلے بھی استعمال کر چکا ہے، جو 12 مئی کو یہاں دہشت گردی ہوئی تھی، اور آج پھر دوبارہ سے وہی سازشیں
پروان چڑھ رہی ہیں اور اس شہر کے اندر طاقت کے ذریعے جو سرکاری اداروں نے فیصلے کیے ہیں ان فیصلوں کے مطابق نتائج حاصل کرنے کے لیے انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ ٹھیک ہے طاقت کا استعمال کیا جائے. اگر اس طاقت کے استعمال سے اس شہر میں میرے بچے قتل ہوں گے تو میں واضح طور پر یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ میں بہت پرامن طریقے سے پالیٹکس کرنا چاہتا ہوں اور میں نے بہت پرامن طریقے سے پالیٹکس کی ہے. میرے اوپر کوئی یہ داغ نہیں ہے کہ میں نے کبھی طاقت کا استعمال کیا یا دہشت گردی میں کبھی ملوث رہا. میں تمام عدالتوں سے تمام معاملات نمٹا کر آیا ہوں اور میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے اس شہر کے اندر میرے بچوں کو اسی طریقے سے قتل کیا جاتا رہا. کل 12 سال کا بچہ ان کی گولی سے شہید ہو گیا. اس سے پہلے نازمات کے اندر چاہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا تھا, میری قوم کا بچہ تھا, خود بلٹ پروف گاڑیوں کے اندر بم پروف گاڑیوں میں بیٹھ کر اگر نوجوانوں کو آگ میں دھکیلا جائے گا تو ظاہر ہے کہ میں خاموش نہیں رہ سکتا. میں واضح طور پر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس شہر میں دہشت گردی, اس شہر میں اسلحے کا استعمال فوری طور پر رکنا چاہیے اور اگر خدا نہ کرے یہ معاملہ چلتا رہا تو اس شہر میں ہونے والی کسی بھی جانی نقصان کی ذمہ داری ان لوگوں پر ہوگی جو متحدہ کی سلیکشن کمپین کی سرپرستی کر رہے ہیں, چاہے ان کا تعلق کسی بھی ادارے سے ہو. اس لیے کہ اس شہر میں ہونے والے قتل و غارت گری پہ کوئی خاموش نہیں رہ سکتا. متحدہ قومی موومنٹ کو میں کہتا ہوں کہ متحدہ قومی موومنٹ جو آج یہ ڈھکوسلے بازی, یہ ڈرامے بازی آپس میں اختلاف کا اظہار کر کے کر رہی ہے اور معصوم جانوں سے کھیل رہی ہے, وہ اس بات کا کھلے عام اعلان کرے کہ انتخابی نتائج کچھ بھی ہوں, متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی سے آئندہ انتخابی نتائج کے بعد کوئی اتحاد نہیں کرے گی. ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ عوام کو پیپلز پارٹی کے خلاف اور پیپلز پارٹی مہاجروں کے خلاف سلوگن دے کے سندھیوں کے ووٹ اور یہاں یہ مہاجروں کے ووٹ سمیٹنے کی کوشش کرتے رہیں, انسانی جانوں سے کھیلتے رہیں. تو پیپلز پارٹی اگر غلط ہے اور پیپلز پارٹی کے خلاف آپ آج مہم چلا رہے ہیں, اس کے خلاف آپ طاقت کا استعمال کر رہے ہیں, تو عوام سے اس بات کا وعدہ کریں اور اعلان کریں کہ متحدہ قومی موومنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ کوئی آئندہ انتخاب کے بعد اتحاد نہیں کرے گی. دوسرا, میں جو حالات ہیں اس پر تمام لوگوں سے رابطے میں ہوں. اس ملک کے اندر جو مہاجر قوتیں ہیں جو مہاجر نام سے جڑی ہیں اور اس ملک کے باہر جو مہاجر قوتیں ہیں مہاجر لفظ سے جڑی ہیں, میں رابطے میں ہوں اور ان سے میں نے مشاورت کی ہے. 6 تاریخ کو قائد اعظم کے مزار پہ میں انشاءاللہ تعالی بہت اہم اعلان کروں گا اور وہ اعلان اس پاکستان کے اندر اس شہر کے حوالے سے جو پالیٹکس ہے اس کو انشاءاللہ تبدیل کر دے گا. اور میں اس یقین کے ساتھ آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں یہاں آنے پر کہ یہ بات یقین سے کہہ رہا ہوں کہ مہاجر حوالے سے چاہے کوئی کسی جماعت میں ہو, چاہے پیپلز پارٹی میں ہو, جماعت اسلامی میں ہو, اس بار اس شہر میں سندھ کے اربن ایریاز میں جہاں ہم موجود ہیں اور اگر ہم موجود نہیں بھی ہیں تو ہم اس مہاجر امیدوار کی حمایت کا اعلان کریں گے کہ جو مہاجر نظریے پر یقین رکھتا ہے اور آزاد امیدوار ہے اگر ہمارا وہاں امیدوار نہیں. اور پورے پاکستان کے اندر یہ میسج جائے گا کہ جو لوگ مہاجر نام سے مہاجر شناخت سے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں انہیں مہاجر شناخت کو تسلیم بھی کرنا پڑے گا اور مہاجر نمائندے مہاجر نام پر اسمبلی میں بھی پہنچیں گے اور یہ شہر کے لوگ انشاءاللہ تعالی مہاجر نام پر مہاجر نظریے پر ووٹ ڈالیں گے. یہ سیاسی وابستگیاں بالائے طاق رکھ کر, چاہے وہ ان کا تعلق متحدہ پاکستان سے ہو چاہے ان کا تعلق متحدہ لندن سے ہو. اور میں نے جس طرح عرض کی کہ میں مہاجر نام پر جڑے ہوئے تمام لوگوں سے چاہے وہ پاکستان کے اندر ہیں یا پاکستان سے باہر, ان سب کے میں رابطے میں ہوں اور ان سے مشاورت کی ہے. 6 تاریخ کو جو اعلان ہوگا وہ اہم ہوگا. مہاجر عوام قائد اعظم کے مزار پر 6 تاریخ کو پہنچنے کے تمام انتظامات کر لیں. میں اس بات پر پوری طرح مطمئن ہوں اور مجھے یقین ہے کہ اس الیکشن میں مہاجر عوام یقینی طور پر چاہے وہ ان کا تعلق متحدہ پاکستان سے ہو چاہے ان کا تعلق متحدہ لندن سے ہو, جو کارکنان ہیں جنہوں نے جی مہاجر کا کبھی بھی نعرہ لگایا ہے, جنہوں نے مہاجر نظریے پر کبھی بھی کام کیا ہے, وہ آج ان حالات میں کہ غیر مرئی قوتیں باقاعدہ اس بات کے دعوے کر رہی ہیں کہ مہاجر نام پر کسی کو اسمبلی نہیں پہنچنے دیں گے, تو مہاجر نعرے یا مہاجر لفظ کے ساتھ یا مہاجر شناخت کے ساتھ جس بے توقیری کا مظاہرہ سرکاری سطح پر کیا گیا, اس رد عمل میں یہ سمجھتا ہوں کہ مہاجر عوام
مہاجر کارکنان، چاہے ان کا تعلق متحدہ پاکستان سے ہو، چاہے ان کا تعلق متحدہ لندن سے ہو، وہ اس بار صرف مہاجر نظریے کے حوالے سے مہاجر نظریے کو سپورٹ کریں گے اور مہاجر نظریے کو ووٹ ڈالیں گے. اور یہی خوف ہے جس کی وجہ سے طاقت کے استعمال کے لیے باقاعدہ کھلی چھوٹ دی گئی ہے مطلوبہ نتائج حاصل کرنے کے لیے، اس یقین کے بعد کہ جو پہلے کہا جا چکا اس کو عوام بھولی نہیں ہے، اور ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر انہیں اس بات کا یقین ہے کہ مہاجر سیاست سے نفرت کرنے والے لوگ اور مہاجر سیاست کو گالی کہنے والے لوگوں کو اس مرتبہ عوام ووٹ نہیں ڈالے گی.